السلام علیکم ناظرین، نرگس زہرا آپ لوگوں کے سامنے میں حاضر ہوئی ہوں آج ایک بہت ہی پڑھا لکھا سا ٹاپک لے کر، جس میں جذبات کا عنصر میرے حساب سے ضرور انوالو ہوگا، کیونکہ یہ ٹاپک میرے دل کے اور میرے تجربے کے بہت قریب ہے۔ مشاہدہ اس میں آتا ہے لازمی طور پہ۔ ناظرین، پوری دنیا میں تحقیق کی جاتی ہے، اور تحقیق اس وجہ سے کی جاتی ہے کیونکہ اس کی بنیاد پر پھر علم یا نالج پروڈیوس کیا جاتا ہے۔ بات برائے بات کرنا، اس کا کوئی ثبوت نہ ہونا، کوئی بات کے بیچ میں کوئی اس طرح کا ثبوت نہ ہونا جو دوسرے لوگ دیکھ سکیں اور وہی مشاہدہ کر سکیں جو آپ نے کیا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو کریڈیبل، قابل اعتبار، قابل تقلید علم ہوتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے جس کی بنیاد تحقیق کو بنایا جاتا ہے۔ پاکستان میں ناظرین ہائر ایجوکیشن کو لے کر بہت سے سوال جو ہیں وہ ہمیشہ سے اٹھتے رہے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ پاکستان میں لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یونیورسٹیوں کی تعداد کم ہے۔ ایک یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں اگر یہاں پر یوتھ دیکھی جائے کہ کتنے زیادہ نوجوان لوگ ہیں جو کہ تحقیق کر سکتے ہیں اور علم کی مختلف جہتوں پر مختلف سبجیکٹس میں کام کر سکتے ہیں، اس حساب سے پاکستان اپنا وہ کردار ادا نہیں کر پا رہا علم کے لیے جو کہ اسے کرنا چاہیے۔ وہ تحقیق نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے۔ پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں ناظرین، ان میں اب کہیں جا کر 6 یونیورسٹیز ایسی ہیں جو کہ ریسرچ کو لے کر انٹرنیشنلی 800 یونیورسٹیز کی لسٹ میں آ گئی ہیں۔ یہ ریسنٹلی جو ہے ڈان نیوز پیپر میں بھی آیا تھا اور مختلف اخباروں نے اس پہ خبر چھاپی تھی۔ بہت اچھی بات ہے۔ جو ٹاپ 500 ہے اس میں ہماری ناظرین کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم لوگ اگر 1000 یونیورسٹیوں کی لسٹ نکالیں دنیا میں تو اس میں ہم آ گئے ہیں۔ یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں، یہ جامعات ناظرین، یہ اعلیٰ تعلیم کا مرکز ہوتی ہیں۔ یہاں پر علم صرف پڑھایا نہیں جاتا، سکھایا نہیں جاتا، بلکہ علم حاصل کیسے کرنا ہے، علم کا ارتقاء کیسے ہونا ہے، پھر اس کو ریوائز کرنے کے بعد آگے پیچھے آنے والے جو جونیئرز ہیں یا پچھلی نسل ہے اس تک پہنچانا کیسے ہے، اس کی اخلاقی اقدار کیا ہیں، اس میں ایمانداری کا درجہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارے ایتھکس اور کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ یونیورسٹی آپ کو سکھاتی ہے۔ اور اس میں زیادہ اچھی ڈگریاں وہ سمجھی جاتی ہیں جن میں تجربات کے ذریعے علم جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے یا آگے سکھایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، پاکستان میں 2002 میں اگرچہ فوجی حکومت تھی، لیکن انہوں نے ایک بہت بڑا گیپ محسوس کیا کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اور جو پاکستان میں ہو رہا ہے تعلیم کو لے کر اس لیول پہ، اس میں بہت بڑا گیپ ہے۔ اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایک ادارہ بنایا جس کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا نام دیا گیا۔ اس ادارے نے پاکستان کے لیے کہنا چاہیے کہ بہت کام کیا ہے، اس طرح سے کہ ایک تو اس نے ایک یکساں پالیسی دی ہے پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں کو۔ اس نے پاکستان کی یونیورسٹیوں کو چارٹر دیا ہے، اور پاکستان کے بہت سے ایسے نواحی شہر یا علاقے ہیں جہاں پہ پہلے یونیورسٹیاں نہیں تھیں، وہاں پر یونیورسٹیاں قائم کی گئی ہیں، اور وہاں کے لوکل لوگوں کو ملک سے باہر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے مختلف مضامین کے تحت ان کو بھیجا گیا ہے۔ پھر وہ واپس آئے ہیں اور وہ یونیورسٹی نے پھر ان کو بجٹنگ دی، آفیسز دیے، اور اس طرح سے ریسرچ پر بہت کام کیا۔ ریسرچ کے بڑے میگزین جو ہیں وہ ایچ ای سی نے انٹروڈیوس کرائے ہیں۔ ناظرین، اب تک جو ہے امپیکٹ فیکٹر جرنلز کی اگر ہم بات کریں تو 2495 پاکستان کے ایسے مقالے ہیں تحقیق کے جو کہ امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں آ چکے ہیں۔ امپیکٹ فیکٹر جرنلز جو ہیں وہ بین الاقوامی سطح پر وہ تحقیقی مقالے یا رسالے ہوتے ہیں ناظرین، جن کو بہت لوگ پھر کنسلٹ کرتے ہیں اور ان کا حوالہ آگے اپنی ریسرچ میں دیتے ہیں۔ کتنا حوالہ دیا جاتا ہے کسی ایک جرنل کا، وہ اس کا امپیکٹ فیکٹر ہوتا ہے، اس کا کتنا انفلوئنس ہے بعد میں جو نالج ہے اس پر، اور کتنا وہ ریلیونٹ رہتا ہے، کتنے عرصے کے لیے ریلیونٹ رہتا ہے۔ ان چیزوں کو لے کے اس کا امپیکٹ یا اس کا جو ہے وہ تاثر، وہ اس کا ایک انڈیکیٹر بنایا جاتا ہے۔ تو 2495 جو پاکستان کی ریسرچز ہیں وہ اس میں آ چکی ہیں، اور یہ پاکستان کی پاپولیشن جو ہے اس کو اگر آپ بین الاقوامی طور پہ نکالیں اس کی شرح، اس حساب سے یہ بہت اچھی شرح ہے۔ اچھا ناظرین، جو تحقیق کا کلچر ہے پاکستان میں، 2002 میں یہ ادارہ قائم ہوتا ہے اور 2007 تک پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس تقریباً 228-230 کیسز آ چکے ہیں نقل کے، جس کو
ایکڈیمک جو لینگویج ہے اس میں پلیجرزم کہا جاتا ہے کہ جی یہ بڑے بڑے نام ہیں, یہ کوئی پروفیسر ہے, نیچرل سائنس سے ہو جائے سوشل سائنس سے, یعنی آرٹس یا سائنس کسی کا بھی, کوئی پروفیسر ہے, کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہے, اور بہت بڑے بڑے نام, یہاں تک کہ یونیورسٹی کے ریکٹر کا جیسے نام آ جائے, اور معذرت کے ساتھ کہ ایچ ای سی کے چیئرمین کا بھی ایک دفعہ نام آ گیا, کہ ان کے جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں یا ان کے مقالے ہیں یا ان کی جو تحقیق ہے وہ ایکچولی ان کی ہے ہی نہیں, وہ کبھی ہوئی نہیں تھی, اور وہ نقل ہے. اب یہ وسائل کا تو ضیاع ہے اسی, جو ریسورسز ہیں ان کو اسکالرشپ دیا گیا, ان کو رہائش دی گئی, اور ان کو تحقیق کرنی تھی جو انہوں نے نہیں کی, اپنے ڈیسک پہ بیٹھے کسی اور کا کام اٹھایا اور وہ اپنے نام سے چھاپ دیا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ لوگ اتنے ہی انوسینٹ تھے, اتنے ہی معذرت کے ساتھ بے وقوف تھے کہ انہوں نے کسی کا کام اٹھایا اور پھر چھاپ دیا اور بچ گئے؟ نہیں جی, ایسا نہیں ہوا. انہوں نے کوشش کی کہ اس کام کو اس طرح سے پیش کریں کہ ایسا لگے کہ یہ انہی کا کام ہے. مثلا انہوں نے کیا کیا کہ جو وہاں سے کاپی کیا اس کو اپنے الفاظ میں لکھا, یعنی کانسیپٹ کسی اور کا, تخیل کسی اور کا, ریسرچ کے بعد رزلٹ کسی اور کا, سروے کسی اور کا, لیکن اپنے نام سے اس کو انہوں نے مختلف الفاظ کے ساتھ لکھ دیا. اور اس کے بعد تحقیق شروع ہوئی, اور 2000 یہ ابھی 18 کی ہی رپورٹ ہے آپ کے منسٹر آف ایجوکیشن جو انہوں نے سینٹ کے سامنے پیش کی. انہوں نے کہا جی کہ 182 کیسز کا ہم فیصلہ کر چکے ہیں, جس میں یہ دیکھتے ہوئے کہ کتنی نقل کی گئی ہے, انہوں نے کچھ ایسے پاکستان کے لیکچررز اور ریسرچرز ہیں جن کو بلیک لسٹ کیا ہے کہ یہ لوگ ہمارے حساب سے لیکچرر اور ریسرچر ہیں ہی نہیں. اب ناظرین اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ ایک قوم ہونے کی حیثیت سے ہم ہمیشہ کوئی نہ کوئی چور دروازہ ڈھونڈتے ہیں, ہم ٹھیک کام نہیں کرتے, ہم ایمانداری سے کام نہیں کرتے. ایک لمحے کو ہم یہ چیز مان بھی لیتے ہیں, لیکن ایک اور چیز بھی ہے ناظرین, ہماری جو معیار تعلیم ہے, جہاں بچپن سے یہ سب پڑھ کے بڑے ہو کے اوپر آ رہے ہیں, اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے, کیونکہ ہمارا نظام تعلیم ہمیشہ سمبولزم پہ جاتا ہے. سمبولزم کیا ہوتا ہے؟ علامتوں پہ جاتا ہے. ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی بولیں گے تو بہت پڑھے لکھے اور اچھے ہو جائیں گے. ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچے کو کریٹیو رائٹنگ کی ہیڈنگ دے دیں گے تو وہ ٹیچر جس کی اپنی انگریزی خراب ہے وہ اسے کریٹیو رائٹنگ سکھا پائے گی. تو ناظرین ٹیچنگ ایفیشنسی کو لے کر نصاب جو ہے وہ ایفیشینٹ نہیں ہو جاتا اگر آپ کی ٹیچنگ ایفیشنسی ٹھیک نہیں ہے. اور اسی طرح سے اگر بچے کا جو نالج اس نے گھر میں گین کیا ہے وہ اسکول میں گین کیا, اگر وہ گھر میں آ کے ری انفورس نہیں ہوتا, دوبارہ اسے ماں باپ ریوائز نہیں کراتے, تھوڑا بہت ہی چلتے پھرتے ہی اگلے دن اسکول جانے تک بچہ جو ہے وہ اپنا بھول چکا ہوتا ہے. پھر ہم لوگ دیکھیں ہم کانسیپٹس پہ اب کہیں جا کے کام کرنا شروع ہوئے ہیں. ایک اور چیز ناظرین جو میں نے یونیورسٹی میں بہت زیادہ محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مضمون ہے, ایک سبجیکٹ ہے جو کہ کمپلسری ہے اور ماسٹرز کی کلاس میں سب کو پڑھایا جاتا رہا ہے, اب آپ کے پاس آنرز آ گیا ہے تو اب بھی پڑھایا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ریسرچ میتھڈز, تحقیق کی کیسے جاتی ہے. اب یقین کیجئے اساتذہ کرام کی آپ آؤٹ لائنز اٹھا کے دیکھ لیں, ریسرچ میتھڈز اساتذہ کرام کے لیے ایسے ہی ہیں کہ جیسے آپ نے ایک صحرائی علاقے کے انسان کو اٹھایا اور آپ نے اسے جا کے سمندر میں سوئم کرنے کو کہہ دیا. کبھی وہ فلسفی کو پکڑ لیں گے اور جس فلسفی کو پکڑیں گے اس کے بالکل الٹ کسی میتھڈ کو پکڑ لیں گے. اسٹوڈنٹ سوال کرے گا, اساتذہ کے پاس یونیورسٹی لیول پہ ریسرچ میتھڈس کو لے کر جواب نہیں ہوتا. ناظرین ریسرچ میتھڈ ہوتا کیا ہے, ریسرچ کرنا سکھایا کیسے جاتا ہے. میں اگر مجھے میڈیا کے ایتھکس اجازت دیتے میں آپ کو انگلی پر گن کے پاکستان کے صرف وہ 3 پروفیسرز اس وقت بھی بتا دیتی جو نیچرل اور سوشل سائنسز میں آج یونیورسٹیز میں زندہ سلامت ہیں, بیٹھے ہیں, ریٹائر نہیں ہوئے, اور وہ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں کہ ریسرچ کرنی کیسے ہے. ناظرین جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی کام کیسے کرنا ہے پھر آپ کیا کریں گے؟ اسکالرشپ لیا ہوا ہے, ڈیڈ لائن ہے, پورا کرنا ہے, کہیں سے کریں گے. اور پھر ہماری قوم سمارٹ تو ہے تو ہم کوئی راستہ نکال لیتے ہیں. ہم نے پلیجرزم نکال لیا. اب یہ دیکھیے پلیجرزم ہوتا کیسے ہے. ہوتا جی اس طرح سے ہے کہ آپ نے ایک ٹاپک پہ کام کرنا ہے, آپ نے وہ ٹاپک اس کی منظوری لے لی. وہ مثال ہے آپ لے لیجئے پاکستان میں جمہوریت, پھر آپ نے پاکستان میں جمہوریت کا کوئی پہلے سے ہوا تھیسس اٹھا لیا. تھیسس اٹھا کے آپ نے اس کو پہلے گوگل ٹرانسلیٹر پہ جاتے ہیں, ایک زبان میں ٹرانسلیٹ کیا, پھر دوسری میں کیا, پھر تیسری میں کیا, واپس انگریزی میں کیا, سارے لفظوں کی ترتیب بدل گئی. پلیجرزم کا سافٹ ویئر پکڑ ہی نہیں سکتا. پلیجرزم کا جو سافٹ ویئر ناظرین اس وقت پاکستان کے پاس ہے, ٹرنٹن بہت اچھا ہے.
لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر اس کا بھی تھوڑا شارٹ کٹ نکالتے ہیں, پھر اسے ریفریز کرتے ہیں, یعنی لفظ بلفظ تبدیل کرتے ہیں. اتنی محنت کرتے ہیں, اٹھ کے ٹھیک جو سیدھی بات ہے, جو اوریجنل ہے, وہ لکھتے ہی نہیں ہیں. مثال کے طور پہ سروے فارم ہے, 50 لے لیجئے اور آپ کی یونیورسٹی میں ہزاروں اسٹوڈنٹ ہیں, 50 سے فل کرا لیجئے, اس کی شرح نکال لیجئے, اس کی بیس پہ بیٹھ کے لکھ لیجئے, اوریجنلی پڑھ لیجئے. اور یہ بہت سے لوگ انفارچونیٹلی نہیں کرتے. اب اس میں ناظرین ایک اور چیز ہے جو کہ میرے خیال میں لمحہ فکریہ ہے, ایک المیہ ہے, اور اس پر پاکستان کی جامعات کو کام کرنے کی بہت بہت ضرورت ہے. ناظرین, پاکستان میں وہ ذہین لوگ جو اچھی انگلش جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, اسپیشلی اسٹوڈنٹس, اور ان کو نوکریاں نہیں ملتی, وہ ان لوگوں کے لیے تحقیقی مقالے لکھتے ہیں وچ از انلیگل. ان لوگوں کے لیے تحقیقی مقالے لکھتے ہیں جو کہ تحقیق کر نہیں سکتے لیکن ڈگری چاہتے ہیں. ناظرین, اگر وہ تحقیق نہیں کر سکتے, میرا ان کو مشورہ ہے پلیز مت کریں. آپ پوری زندگی کا رسک مت لیں. اگر ایک یونیورسٹی کے ریکٹر جو ہیں وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب جا کے ڈسکلوز ہو سکتے ہیں, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ناظرین. اچھا, وہ جو بچے ہیں وہ اسی طرح ایک سافٹ ویئر ہے جی, اسپنر اسے کہتے ہیں, اور جس طرح کپڑا اسپنر میں گھومتا ہے نا جی مشین میں, وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈاکیومنٹ کو گھما دیتا ہے, اس کے سارے لفظ جو ہیں نا ان کو ریفریز کر دیتا ہے, دوبارہ سے الگ سے ترتیب میں لکھ دیتا ہے. پھر آپ اس کی پروف ریڈنگ کر لیتے ہیں, گرامیٹیکل غلطیاں نکال لیتے ہیں, اور آپ 2 ہفتے میں پی ایچ ڈی کر کے اپنے کلائنٹ کو پکڑا دیتے ہیں, اور 2 ہفتے میں ایم فل بھی ناظرین ہو جاتا ہے. تو پاکستان میں اس طرح کا تحقیقی جو کام ہے وہ اس وقت یونیورسٹیوں میں بہت عروج پر ہے. اس کے بارے میں کوئی قانون نہیں ہے, اس وجہ سے ان کے خلاف جو ہے وہ میرا نہیں خیال, اور یہ پلیجرزم سافٹ ویئر سے نہیں پکڑے جاتا ہے کیونکہ اس کو اوریجنل کر لیا جاتا ہے نا, پلیجرزم لفظ چیک کرتا ہے. دوسری چیز ناظرین, پاکستان میں عجیب سا رواج ہے, ہر کسی نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے. جس کو کہیں نوکری نہیں ملتی وہ ایم فل کر لیتا ہے, پھر اسے نوکری میں ترقی نہیں ملتی پھر وہ پی ایچ ڈی کر لیتا ہے. یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنی نوکری میں کیپیسٹی بلڈنگ کیجئے, آپ اپنے سبجیکٹ میں ایکسل کیجئے نا. اس کا ماسٹرز ان فلسفی ایم فل کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ رائٹر نہیں ہیں, اگر آپ تھنکر نہیں ہیں, تو آپ اور بہت کچھ ہیں. تو پلیز خود کی پہچان کیجئے نا, اور وہی بنیے جو آپ ہیں. کیونکہ اگر آپ ساری زندگی کوشش کر کے وہ بنتے رہیں گے جو آپ نہیں ہیں, تو کبھی آپ اس طرح کے انیتھیکل کام کی طرف جائیں گے پیسے دے کے, کبھی آپ غیر قانونی کام کی طرف جائیں گے, اور معذرت کے ساتھ پھر وہ جو امبیرسمنٹ ہوتی ہے, جو بےزتی ہوتی ہے, یقین کریں وہ بڑے بڑے پروفیسرز کی پاکستان میں ہو چکی ہے, اور پاکستان کی بین الاقوامی جو کمیونٹی ہے جو اوریجنل کام کر رہی اس کے سامنے بھی ہو چکی ہے. ناظرین, 4 تحقیقی مقالے پڑھ کر 5واں نہیں لکھا جاتا. وہ جو 4 تحقیقی مقالے آپ نے پڑھے ہیں, ان کی کمیاں, ان کی خامیاں, ان کی ایکسٹینشن بدلتے وقت کے ساتھ اگر وہی لکھ لیجیے تو بھی اوریجنل کام ہو جاتا ہے. آئی وش کہ سوشل میڈیا میں ایسا کوئی کلچر پنپ سکے کہ میں بچوں کو ریسرچ سکھا سکوں. ریسرچ کا سیکھ لیجئے, نہیں آتی مت کیجئے, اور بہت کچھ کرنے کو ہے. دنیا میں ہر سال 400 سے 600 نئے پیشے ایڈ ہو رہے ہیں, ان میں سے کسی میں بھی فٹ ہو جائیے. زندگی میں کبھی بھی ڈس آنیسٹی مت کیجئے ناظرین. لا کو بائی پاس کرنا اچھا مشورہ نہیں ہوتا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, پلیجرزم سے بچتے رہیے گا, پلیز کسی کے لیے گھوسٹ رائٹنگ مت کیجیے گا. اللہ حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.